اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وصل وسلم عليه. رب زدني علما وحفظا وفهما وعملا وخلوصا وتقى. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. آیات مذکورہ سے پہلے اس بات توحید کا بیان تھا. توحید کے ثابت کرنے کے بعد رسالت کے ماننے اور تسلیم کرنے کی دعوت دی جا رہی ہے. کوئی شخص خالق اور مالک کو مان لے تو اس کی معرفت کی بھی ضرورت رہتی ہے. اس کی ذات صفات کو جاننا اور ماننا لازم ہے، اور ان کا علم خود بخود نہیں ہو سکتا، اور خالق اور مالک کی عبادت کے طریقے اپنے پاس سے ایجاد نہیں کیے جا سکتے. لہذا ان چیزوں کے سمجھانے اور بتانے کے لیے اللہ جل شانہ نے حضرات انبیاء علیہ السلام کو مبعوث فرمایا جو انسان تھے، اور انسانوں سے انسان کی زبان میں بات کرتے تھے. جتنے بھی انبیاء علیہ السلام مبعوث ہوئے ان کی نبوت ثابت کرنے کے لیے ہر ایک زمانے کے ماحول کے اعتبار سے معجزات دیے گئے. آخر الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرب میں پیدا ہوئے. مکہ معظمہ آپ کا وطن تھا جو جزیرہ عرب میں واقع ہے. تو اس زمانے میں فصاحت بلاغت کا بڑا چرچا تھا. اہل عرب جب مختلف مواقع میں جمع ہوتے تھے تو مقابلے کے طور پر مختلف قبائل اپنے اپنے قصیدے سنایا کرتے تھے. جس کا قصیدہ بہت زیادہ فصیح بلیغ سمجھا جاتا اس کو کعبہ شریف پر لٹکا دیتے تھے، اور یہ گویا قسم کا چیلنج ہوتا تھا کہ کوئی شخص اس کے مقابلے میں قصیدہ لکھ کر کے پیش کرے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت عامہ سارے عالم کے انسانوں کے لیے ہے. قیامت آنے تک آپ ہی رسول ہے، آپ ہی کے لائے ہوئے دین کو قبول کرنے میں سب کی نجات ہے. آپ سے بے شمار معجزات کا ظہور ہوا جو حدیث اور سیرت کی کتابوں میں موجود ہیں، اور ان معجزات پر مستقل کتابیں لکھی گئی ہیں. ان معجزات میں بڑا معجزہ اللہ تعالیٰ کی وہ کتاب ہے جو آپ پر نازل ہوئی، جس کا نام قرآن مجید ہے. تو اس زمانے میں چونکہ فصاحت بلاغت کا بہت چرچا تھا، اور اس کے مخاطبین اولین چونکہ اہل عرب ہی تھے، اس لیے یہ ایک ایسا معجزہ دے دیا گیا جس کی فصاحت اور بلاغت کے سامنے تمام شعراء عرب عاجز رہ گئے. اور اس کو دیکھ کر بہت سے شعراء نے کلام کہنا ہی چھوڑ دیا، جن میں حضرت لبید ابن ربیعہ بھی تھے.
ان کا قصیدہ ان قصائد میں شامل ہے جن کو مقابلے کے لیے کعبہ شریف پر لٹکا دیا جاتا تھا۔ انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان سے دریافت کرایا کہ زمانِ اسلام میں آپ نے کیا اشعار کہیں؟ انہوں نے جواب دے دیا تو وہ سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران میں جو ہے اس کا تذکرہ ہے۔ تو مذکورہ آیات میں اہل عرب کو قرآن جیسی کوئی صورت بنا کر پیش کرنے کے لیے تحدی کی گئی، یعنی مقابلہ میں کوئی صورت لانے کا چیلنج کیا گیا ہے، اور فرمایا کہ تم سب اپنے حامیوں اور مددگاروں کو بلا لو اور اللہ کے سوا سارے حمایتوں کو جمع کرو، پھر قرآن کریم جیسی کوئی صورت بنا کر کے پیش کرو۔ پہلے 10 صورتیں بنا کر لانے کا چیلنج کیا گیا تھا، پھر ایک صورت لانے کے لیے فرمایا گیا۔ تمام فصحاء بلغاء ایک چھوٹی صورت بھی بنا کر نہ لا سکے اور یکسر عاجز ہو گئے۔ سورہ یونس میں بھی ہے فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِثْلِهِ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ، کہ تم لے آؤ اس جیسی ایک صورت، بلا لو اپنے حمایتیوں کو بھی اللہ کے سوا۔ تو قرآن کریم کا معجزہ ہونا ایسی ظاہر بات ہے جو سب کے سامنے ہے اور سب کو اس کا اقرار ہے، دشمن بھی اس کو جانتے اور مانتے رہے ہیں۔ نزول قرآن میں بعض جاہلوں نے تو یہ کہہ کر اپنی خفت مٹانے کی کوشش کی کہ لو نشاء لقلنا مثل هذا، اگر ہم چاہے تو اس جیسا کہہ دیں، لیکن کر کچھ نہ سکے۔ اور کچھ لوگوں نے قرآن کے مقابلہ میں کچھ عبارتیں بھی بنائیں، پھر خود ہی آپس میں مل کر بیٹھے تو تسلیم کر لیا کہ یہ قرآن جیسی نہ بنی اور آج تک بھی کوئی بنا کر نہ لا سکا اور نہ لا سکے گا۔ قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ، آپ فرمائیں کہہ دیجئے اگر جمع ہو جائے تمام انسان جنات اور وہ لے آئے اس قرآن جیسا تو نہیں لائیں گے اس جیسا، اگر وہ آپس میں ایک دوسرے کے مددگار بھی بن جائیں۔ تو اس لیے فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اگر تم اس کتاب کی طرف سے شک میں ہو جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کی ہے، تم شک میں ہو کہ یہ اللہ کا کلام نہیں کسی انسان کا کلام ہے، تو تم بھی انسان ہو، فصیح بلیغ ہو، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِثْلِهِ، تو لے آؤ کوئی صورت اس جیسی، وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اور بلاؤ اپنے مددگاروں کو اللہ کے سوا، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ اگر تم اپنے قول میں سچے ہو کہ انسان کا کلام ہے تو تم بھی انسان ہو، عرب ہو، فصیح بلیغ ہو، تم کیوں ایک کلام پیش نہیں کر سکتے؟ اب دوسری آیات میں ارشاد فرمایا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ اعدت للکافرین۔ اس آیت میں فرمایا کہ تم ہرگز قرآن کے مقابلہ میں اس جیسی کوئی صورت بنا کر نہیں لا سکتے اور کبھی بھی نہ لا سکو گے۔ تو اس میں رہتی دنیا تک کے لیے قرآن کے دنیا میں باقی رہنے کی پیشنگوئی کے ساتھ یہ بھی پیشنگوئی ہے کہ اس جیسا کوئی بھی جماعت یا کوئی فرد نہیں بنا سکتا قرآن جیسا، اور یہ دونوں پیشنگوئیاں صادق ہے، سچی ہیں، سب کے سامنے ہیں، چونکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت عام ہے۔ تمام افراد انسانی جب تک بھی دنیا میں رہیں ان پر فرض ہے کہ آپ پر ایمان لائے اور آپ کا دین قبول کر لیں، چونکہ سارے انسانوں کے لیے سارے زمانے اور سارے مکانوں میں آپ کی دعوت ہے، اور یہ دعوت قیامت آنے تک ہے۔
اس لیے کسی ایسے معجزے کی بھی ضرورت تھی جو ہمیشہ زندہ اور تابندہ رہے، اور یہ معجزہ قرآن مجید ہے جو اللہ کا کلام ہے، اور اس کا مقابلہ کرنے سے ہمیشہ کے لیے تمام انسان اور جنات، افراد اور جماعت عاجز ہے اور عاجز رہیں گے۔ قرآن موجود ہے، اس کی دعوت عام ہے، اس کی حقانیت سچائی واضح ہے، پھر بھی کفر میں اور شرک میں بے شمار قومیں، کروڑوں افراد مبتلا ہیں۔ قرآن سنتے ہیں اور اس کو حق جانتے ہیں لیکن مانتے نہیں۔ عناد، ضد اور تعصب قومی اور مذہبی نے ان کو دعوت قرآن کے ماننے سے اور اسلام قبول کرنے سے روک رکھا ہے۔ سب کچھ جانتے ہوئے پھر اسلام قبول نہ کرنا اپنے لیے عذاب آخرت مول لینا ہے۔ اس لیے ارشاد فرمایا کہ اگر تم قرآن کے مقابلہ میں کوئی صورت نہیں بنا سکتے اور ہرگز نہیں لا سکو گے تو دوزخ کی آگ سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ یعنی قرآن لانے والے کی رسالت اور دعوت کے منکر ہو کر عذاب الہی کے مستحق نہ بنو، اور دیکھتے بھالتے دہکتی ہوئی آگ کا ایندھن نہ بنو۔ اس آگ کا ایندھن جو ہے وہ انسان ہے اور پتھر ہے۔ انسان تو وہی ہے جو اس کے منکر ہے اور ایمان لانے کو تیار نہیں، اور پتھروں کے بارے میں مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ پتھر جن کی دنیا میں مشرکین عبادت کرتے تھے دوزخ میں ہوں گے۔ سورہ انبیاء میں ہے انکم وما تعبدون من دون اللہ حصب جہنم انتم لہا واردون، بے شک تم اور وہ جن کی تم عبادت کرتے ہو دوزخ کا ایندھن ہوں گے، تم اس پر وارد ہونے والے ہو۔ اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے نقل ہے کہ یہ پتھر جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے وقودها الناس والحجارہ میں فرمایا، کبریت گندک کے پتھر ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے جیسے چاہا پیدا فرمایا ہے۔ اس کے بعد اہل بشارت کے لیے بشارت ہے، اہل ایمان کے لیے بشارت ہے، وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ۔ تو کافروں کی سزا بتانے کے بعد اس آیت میں اہل ایمان اور اعمال صالحہ والے بندوں کی جزا ذکر فرمائی ہے جو طرح طرح کی نعمتوں کی صورتوں میں ظاہر ہوگی۔ تو فرمایا کہ جو خوشخبری سنا دیجئے ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں اور عمل صالح کرتے ہیں، ان لہم جنات تجری من تحتها الانہار، کہ وہ لوگ باغوں میں رہیں گے اور یہ باغات دار النعیم میں ہوں گے جسے جنت کہا جاتا ہے۔ ان باغوں میں رہنے کے لیے مکان بھی ہوں گے، وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ میں جیسے فرمایا، اور ان باغات میں نہریں جاری ہوں گی جو صاف ستھرے پانی کی ہوں گی، جس میں کسی طرح کا تغیر نہ ہوا ہوگا، اور دودھ کی نہریں ہوں گی جس کا مزہ تبدیل نہ ہوا ہوگا، شراب کی نہریں ہوں گی جو پینے والوں کے لیے لذت کا ذریعہ ہوں گی، صاف ستھرے شہد کی نہریں ہوں گی جیسے کہ سورۃ محمد میں ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو وہاں ان کے لیے یہ تمام چیزیں ہیں، اور جو شراب وہاں پی جائے گی وہ لذت کے لیے ہوں گی، اس سے نہ نشہ آئے گا اور نہ سر میں درد ہوگا۔ لا فیہا غول ولا هم عنہا ینزفون، نہ اس میں سر درد ہوگا اور نہ اس سے عقل میں فتور آئے گا۔ لا یصدعون عنہا ولا ینزفون، نہ اس سے ان کو در سر ہوگا اور نہ ان کی عقل میں فتور آئے گا۔ نمبر 2 کہ ان باغوں کے درختوں میں جو پھل ہوں گے وہ ان کو کھانے کے لیے پیش کیے جائیں گے۔ کلما رزقوا منها من ثمرات رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، ان کو پھل دیے جائیں گے، اور جب کبھی بھی کوئی پھل لائے جائے گا تو کہیں گے کہ یہ تو وہی ہے جو ہمیں اس سے پہلے دیا گیا تھا،
اور وجہ اس کی یہ ہے کہ پل آپس میں ہم شکل ہوں گے، وہ اتوبی ہی متشابہ، اگرچہ لذت مزے میں مختلف ہوں گے۔ اور بعض مفسرین نے فرمایا کہ من قبل سے مراد یہ ہے کہ دنیا میں جو پل ہمیں دیے گئے تھے یہ اسی جیسا ہے، اور بعض رات نے فرمایا کہ وہی جنت میں جو پل دیے جائیں گے ان کے بارے میں کہیں گے کہ یہ تو وہی ہے جو ابھی پہلے کایا تھا۔ مفسر بیضاوی فرماتے ہیں کہ پہلے معنی لینا زیادہ ظاہر ہے، کیونکہ جنت میں سب سے پہلے جب پل ملے گا اس کے بارے میں یہ کہنا کہ وہی ہے جو اس سے پہلے دیا گیا تھا، یہ اسی وقت صحیح ہو سکتا ہے جب من قبل سے دنیا والے پل مراد لیے جائیں۔ تو فرمایا ان کو پل دیے جائیں گے کھانے کے لیے، اور وہ دنیا میں دنیاوی پلوں کے مشابہ ہوں گے، لیکن اس کا لذت اور ذائقہ یہ الگ الگ ہوگا۔ وَأُتُوبِهِ مُتَشَابِهًا، تو فرمایا کہ وہاں ان کو پل بھی دیے جائیں گے، اور اس کے بعد فرمایا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، وہاں ان کے لیے پاکیزہ بیویاں ہوں گی، پاکیزہ بنائی ہوئی۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرمایا کہ مطہرۃ، کہ وہ پاکیزہ ہے گندگی اور تکلیف دینے والی چیز سے۔ مجاہد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ من الحیض والغائط والبول، کہ وہ بیویاں حیض سے، پیشاب سے، پاخانہ سے، ناک سے نکلنے والے بلغم سے، تھوک سے اور منی سے پاک صاف ہوں گی، اولاد بھی نہیں ہوگی جس کے باعث نفاس آتا ہے۔ قتادہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ وہ بیویاں ہر تکلیف والی چیز سے اور نافرمانی سے پاک ہوں گی۔ تو خلاصہ یہ کہ ان عورتوں میں کسی قسم کی کوئی چیز ایسے نفرت والی، تکلیف دینے والی نہیں ہوگی، ان کا ظاہر باطن سب کچھ عمدہ بہترین ہوگا، شوہروں کی بات مانیں گی، نافرمانی نام کی کوئی چیز نہیں ہوگی۔ تو وہاں ان کو پاکیزہ نہایت عمدہ بیویاں دی جائے گی، اور ان بیویوں کا حسن و جمال دوسری آیت میں بیان فرمایا ہے کأنہن الیاقوت والمرجان، گویا کہ وہ یاقوت اور مرجان ہے۔ وحور عین کامثال اللؤلؤ المکنون، سفید رنگ کی بڑی بڑی آنکھوں والیاں ہوں گی، گویا کہ وہ چھپے ہوئے موتیوں کی طرح ہے۔ تو اہل جنت ہمیشہ میں ان باغوں میں رہیں گے، وہم فیہا خالدون، وہاں سے نہ نکلیں گے، نہ نکالے جائیں گے، نہ نکلنا چاہیں گے۔ خالدین فیہا لا یبغون عنہا حولا۔ صحیح مسلم ہے کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اہل جنت کو خوشخبری سنانے کے لیے ایک ندا دینے والا پکار کر ندا دے گا، تمہارے لیے بات طے کر دی گئی ہے کہ تندرست رہو گے، لہذا کبھی بھی بیمار نہ ہوگے، اور یہ کہ زندہ رہو گے، کبھی تمہیں موت نہیں آئے گی، جوان رہو گے، کبھی بوڑھے نہ ہوگے، اور یہ کہ نعمتوں میں رہو گے، پس تم کو کبھی مختاجگی نہیں ہوگی۔ دنیا کی نعمتوں میں کدورت ملی ہوئی ہے، خوشی کے ساتھ رنج ہے، تندرستی کے ساتھ بیماری ہے، پھولوں کے ساتھ کانٹے ہیں، مال عہدوں کے ساتھ دوسروں کا حسد دشمنی ہے، اور سب سے آخر بات یہ ہے کہ سب نعمتیں فانی ہیں، صاحب نعمت بھی فانی، نعمتوں کا دوام اور پختگی کسی کے لیے نہیں۔ آخرت کی نعمت ابدی ہے، دائمی ہے، ہمیشہ کے لیے ہے، ان کے زوال چھن جانے کا کوئی اندیشہ نہیں ہوگا، زندگی بھی دائمی ہوگی، خالدین فیہا ابدا، ان کی شان میں فرمایا کہ وہ لوگ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ تو یہ ہے اہل کفار کے مقابلے میں اہل ایمان کے لیے نعمت اور جزا کا ذکر۔ وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اس آیت میں جو فرمایا، تو فرمایا کہ کفار کو چیلنج کیا گیا تھا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا،
اگر تم اس کتاب کی طرف سے شک میں ہو جو ہم نے نازل کیا اپنے بندے پر، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، تو لے آؤ تم بھی کوئی صورت اس جیسی، اگر یہ کسی انسان کا کلام ہے، وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ، اور بلا لو اپنے گواہوں کو بھی، مددگاروں کو بھی، من دون اللہ، اللہ کے سوا، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ تو اگلی آیت میں فرمایا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، اگر تم نہ کرو، وَلَن تَفْعَلُوا، اور ہرگز نہیں کر سکو گے اس جیسا کلام، ایک صورت، ایک مثل، ایک آیت، تو پھر بچو آگ سے، یعنی پھر قرآن کو مان لو۔ فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، اس آگ سے بچو جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے، وَأُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، اور تیار کی گئی ہے کافروں کے لیے، اور اس کے بالمقابل اہل ایمان کو بشارت ہے۔ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا، خوشخبری سنا دے ایمان والوں کو، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، جو نیک عمل کرتے ہیں، ان لہم جنات، کہ ان کے لیے باغات ہے، تجری من تحتها الانہار، کہ جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، کلما رزقوا منها من ثمرۃ، جب کبھی بھی ان کو ان باغوں میں سے کوئی پھل بطور غذا کی دیا جائے گا، رزقاً، بطور غذا، رزق، قالوا، تو کہیں گے، ھذا الذی، یہ تو وہی ہے، رزقنا من قبل، جو ہمیں دیا گیا تھا اس سے پہلے، وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، اور ان کو ہم شکل پل دیے جائیں گے، وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، اور ان کے لیے ان باغوں میں وہاں بیویاں ہوں گی پاکیزہ بنائی ہوئی، وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور ان باغوں میں ہمیشہ رہیں گے۔